بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کو اتنی توجہ کیوں نہیں دی جاتی, کیوں نگلیکٹ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, ہائر ایجوکیشن جو ہے یہ چیپٹر ہے جو تمام گورنمنٹس کو اون کرنا چاہیے. یہ ایسا نہیں ہے جس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن دو سبجیکٹس میں آپ سے کہوں گا جو ہمیشہ انویسٹمنٹ مانگتے ہیں, اور یہ آپ کے کنٹری وائز جو آپ کی یوتھ ہے, جو کیپٹا ہے آپ کا, اس کی اسٹرینتھننگ کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو ایجوکیشن اور ریسرچ میں ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہمیشہ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ رہتی ہے, اینڈ دیٹ میکس یور سوسائٹی ویری وائبرنٹ. جتنی آپ کے پاس پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں پاکستان میں, یہ اپنا رول صرف اس صورت میں پلے کر سکیں گی جب ان کے پاس ایڈیکویٹ فنڈنگ ہوگی. ٹھیک ہے. یہ فنڈنگ موجود رہے گی, یہ اپنی پرفارمنس پراپر کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو جو پچھلے 5-6 سال سے اگر آپ دیکھیں گے تو ہائر ایجوکیشن کا جو بجٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ اسٹیگننٹ ہے, 65 بلین کے اوپر اسٹاپ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ اگر دیکھیں تو اس دورانیے میں بہت ساری نئی جامعات بنی ہیں. بالکل. اس دورانیے میں فیڈرل گورنمنٹ نے تقریباً ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کی صورت میں, ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنسز کی صورت میں تقریباً 110 یا 120% انکریز کی سیلریز. اب یہ سیلریز انکریز کر لیں, لیکن آپ کا جو ریکرنگ بجٹ ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے وہ اسٹیگننٹ ہے. ٹھیک ہے. تو ریزلٹنٹلی یہ سارے کا سارا فائنینشیل برڈن یونیورسٹیز پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جو بڑی یونیورسٹیز ہیں وہ زیادہ جلدی ایگزاسٹ ہو گئی ہیں کیونکہ ان کے ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں. اچھا. جو ریلیٹیولی ینگر یونیورسٹیز ہیں ان کے پاس کچھ ریسورسز ہیں, بٹ اگر ہم نے اس امپورٹنٹ ایشو کو ٹیکل نہ کیا تو دے ول اگین کم شارٹ آف فائنینشیل ریسورسز. ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں. پروفیسر, پنجاب میں کیونکہ سب سے زیادہ یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں, اس ٹائم پنجاب کا بجٹ بھی کیونکہ پاس آؤٹ ہو چکا ہے, تو کیا ریشو مختص کی گئی ہے پنجاب میں تعلیمی حوالے سے؟ دیکھیں, پروونسز کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے, پرٹیکولرلی جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں جس کے بعد ہائر ایجوکیشن جو سی ہے وہ پروونسز اور فیڈریشن دونوں کا اب چیپٹر ہے, کیونکہ تو پروونسز کو بھی ایکولی کنٹریبیوٹ کرنا ہے. بالکل. اب میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تقریباً 120% تو سیلری ریز ہو چکی ہے. ابھی بھی سیلری کی ریز آئی ہے, تو اگر اس کو ملا لیں تقریباً 130% کے قریب سیلری ریز ہے جو اوور دی پاسٹ 5-6 ایئرز ہوئی ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل گورنمنٹ نے بجٹ نہیں بڑھایا, اس کے بعد جب سے بجٹ نہیں بڑھا تو تقریباً ڈالر ٹو روپی پیرٹی بھی ڈبل ہو چکی ہوئی ہے. بالکل. وہ 140 سے 280 پہ جا چکا ہے. بالکل. تو 130% وہ, اور پھر اس کو ڈبل, یہ 260% انکریز ہونی چاہیے, 260%. اب اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پنجاب کی, کیونکہ یونیورسٹیز نئی بھی بن چکی ہیں اور بننے جا رہی ہیں, بالکل اضافہ تو ہو رہا ہے, ایگزسٹنگ ایجنسی ہیں ان میں ریسورس کنسٹرینٹس ہیں, تو پنجاب گورنمنٹ کو گو کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کا ٹوٹل بجٹ ہائر ایجوکیشن کا شاید تمام پروونس سے زیادہ ہے, لیکن پنجاب پروونس بھی سب سے بڑا ہے. بالکل. ہم کہتے ہیں نا بڑا بھائی ہے. تو وہ بڑا ہونے کے ناطے میں یہ سبمیشن کروں گا کہ اس کو سیگریگیٹ کریں. ٹھیک ہے. کہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیے ریکرنگ گرانٹ آپ کتنی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ ہائر ایجوکیشن میں بچوں کو لیپ ٹاپ دینے کے لیے کتنا مختص کر رہے ہیں. آپ ہائر ایجوکیشن میں کالجز پہ کتنا ایکسپینڈیچر کریں گے. آپ ہائر ایجوکیشن میں جو آپ کے پاس الیکٹرک جو انیشیٹیوز ہیں, گرین انیشیٹیوز ہیں, ان کے لیے آپ کیا کریں گے. ان کو جب آپ سیگریگیٹ کریں گے دین یو وڈ گیٹ ٹو نو کیا ہم نے پچھلے سال کے مطابق 260% انکریز کیا یا نہیں کیا. ٹھیک ہے. سو اسے تقریباً 2.5 گنا بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. پچھلے سال تقریباً 18 ارب تھا. تو یہ تقریباً صرف اور صرف یونیورسٹیز کے لیے اگر 40 ارب کے قریب ہوگا تو یہ سفیشینٹ ہوگا, اور باقی ہیڈز اس کے علاوہ ہوں. ٹھیک ہے. تب یونیورسٹیز کی جو امیڈیٹ فائنینشیل جو ڈیفیکلٹیز ہیں وہ ایڈریس ہو سکیں گی, اور بہت ساری یونیورسٹیز جو سیلریز دینے سے قاصر ہیں, بہت ساری یونیورسٹیز جنہوں نے ابھی بیل آؤٹ پیکیجز لینے ہیں, ان کو آپ سرو کر سکیں گے. ٹھیک ہے. پروفیسر صاحب, آج کل خبریں گردش یہ کہہ رہی ہیں کہ PPP ایکٹ یعنی کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو کمرشلائز کرنے کی بات ہو رہی ہے اداروں کو, یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ایک گورنمنٹ کی طرف سے پبلک سیکٹر کے لیے ایک لیجسلیٹو فریم ورک ہے. ٹھیک ہے. جب آپ اس کی بات کرتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی, تو میرا خیال ہے اٹ ریزز یور آئی بروز. ٹھیک ہے. پرٹیکولرلی ان دی ایکڈیمیا, ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں, ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں یہ ایک کنسرن ریز کر جاتا ہے. ٹھیک ہے.
حقیقت یہ ہے کہ بہت ساری ہماری یونیورسٹیز جو بڑی لیوکریٹو پوزیشنز پہ ہیں, جو دے آر ان ہارٹ آف سٹی, اور دے ہیو ویری پریزنٹیبل ریسورسز ایز ویل, اور دے کین ہیو سرٹن کمرشلائزیشن وینچرز آلسو. تو وہاں پہ تو ان کی یونیورسٹیز کی بہت دیر سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ ہمیں اپنے ایسٹس کو کمرشلائز کرنے دیا جائے, تاکہ ہم اپنا جو فائنینشیل شارٹ فال ہے اس کو کور کر سکیں, جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو کور کر سکیں. اب جو ہمارے پاس جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے, میرا خیال ہے گورنمنٹ کی انٹینٹ پازیٹیو ہے. دے وانٹ ٹو گیو اے لیگل فریم ورک ٹو آل دا یونیورسٹیز دیٹ وٹ شوڈ بی دی پالیسی فریم ورک فار کمرشلائزیشن ایکٹیویٹیز. لیکن جو ابھی ڈبیٹ ساری جاری ہے, اور جو کنسرن ہے, اور جو ہمارے ایز اے اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, یونیورسٹیز کے ٹیچرز کے ہیں, وائس چانسلرز کے ہیں, وہ ہے کہ اس کمیٹی کے اندر ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز کو حصے دار نہیں بنایا گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ نہ کوئی وائس چانسلر ہے, نہ ایسوسیشنز کے نمائندگان ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جو کنسرن ریز کر رہا ہے. گورنمنٹ کی انٹینٹ بہت پازیٹیو ہے. آئی ایم آف دی اوپینین کہ گورنمنٹ اس کے اندر اسٹیک ہولڈرز کو ایڈ کر لے تو بہت اچھی اور ریئلسٹک انپٹ بھی آ سکتی ہے, اور جو ہم ڈیسیژنز کریں گے وہ بڑے پریکٹیکل ہوں گے. ادروائز وی مے اینڈ اپ ود سرٹن ڈیسیژنز وچ مے ناٹ بی پریکٹیکل بیکاز اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل نہیں ہیں. تو اس کے اندر اچھی جو بڑی یونیورسٹیز ہیں, جو پروسپیکٹو یونیورسٹیز ہیں, جو کمرشلائز کر سکتی ہیں اپنے ایسٹس کو, ان کے وائس چانسلرز کو ایڈ کریں. جو پاکستان لیول کے اوپر ہماری فیڈریشن ہے, فیڈریشن آف آل پاکستان یونیورسٹیز ایکیڈیمک اسٹاف ایسوسیشنز, تو پنجاب چیپٹر ہے, اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اس کے سیکٹری ہیں, آئی ایم ریپرزینٹنگ ایز اے سیکٹری. ایڈ کیا جانا چاہیے تاکہ ہم ریئل ایشوز بتا سکیں, اور جو پالیسی گورنمنٹ دن بنائے وہ ایک پریکٹیکل پالیسی ہو, اور جلد سے جلد اس کے ثمرات جو ہیں وہ یونیورسٹیز تک آ سکیں. لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ public private partnership or commercialization is an activity which may bear fruits maybe after 4 or 5 years, not before that. تو گورنمنٹ کو جو اپنی رسپانسبلٹی ہے, بیکاز میجر یونیورسٹیز, پرٹیکولرلی لارجر یونیورسٹیز, اولڈر یونیورسٹیز, جن کے پاس پینشنز اور سیلری کا بہت زیادہ لوڈ ہے, وہ فائنینشیل ڈیفیسٹ میں ہیں, ان کے لیے امیجیٹلی بیل آؤٹ پیکیجز لانے چاہیے. اور میں تو یہاں تک سجیسٹ کروں گا کہ یونیورسٹی کے اندر جب فیڈرل گورنمنٹ پے ریز کرتی ہے تو اتنی ہی ان کی ریکرنگ گرانٹ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے, تاکہ یونیورسٹیز کے ٹیچرز اپنے آپ کو کالجز یا اسکول کے ٹیچر سے ڈپرائیوڈ فیل نہ کریں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, آپ اور میں ایک تعلیمی سسٹم کی پیداوار ہے, اور اسی تعلیمی سسٹم کی پیداوار ہے. میری ساری ایجوکیشن پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کی ہے. باہر سے میں نے پبلک سیکٹر سے ہی اسکالرشپ لیا, باہر گئے. آج اگر ایک اچھا ٹیچر بائی چوائس ٹیچر نہیں بنے گا, then we should not hope کہ وہ جو ٹیچر اینڈ ٹاٹ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر وہ ٹیچر مینٹور بن جائے گا. تو ہمیں اس پروفیشن کو لیوکریٹو رکھنا پڑے گا, اور اس کے اندر وہ انسینٹیوز دینے پڑیں گے وہ جو ہماری باقی پبلک سیکٹر میں موجود ہیں. بالکل جی. پروفیسر صاحب نے بہت ایک امپورٹنٹ بات یہاں پر بولی ہے کہ گورنمنٹ کو اور اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر آنا پڑے گا تاکہ وہ پالیسی کو بہتر انداز میں امپلیمنٹ بھی کروا سکے اور پالیسی بھی اچھی بن سکے.